السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتأثرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم یہاں اللہ کی یاد کے بہانے جمع ہوئے اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. پچھلے مجلس میں پچھلے ہفتے ہم بیعت کے تعلق سے سمجھ رہے تھے کہ بیعت کیا ہے، بیعت کے معنی کیا ہے. بیعت عربی لفظ ہے. بیعت کے معنی اردو میں اگر ہم کریں تو خریدن فروختن. بیعت بیع و شرح سے نکلا ہے، یعنی کوئی چیز خریدنا یا پھر کوئی چیز بیچنا، اس کو بولتے بیعت. بیعت کئی قسم کی ہے، مگر ہم اسلام دین میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کو 3 قسم کے بیعت ملتے ہیں. ایک بیعت اسلام، یعنی کوئی غیر مسلم اسلام جو قبول کرتا ہے تو بیعت کرتا ہے. اور ایک ہے بیعت جہاد اور ایک ہے بیعت توبہ. بیعت جہاد تو فی الوقت نہیں ہے، اب صرف 2 بیعت ہے. ایک ہے بیعت اسلام اور دوسرا ہے بیعت توبہ. اور جو بیعت کی جاتی ہے، بیعت کے جو مقصد ہے، تو بیعت خالی نہیں کرتے، بیعت کے کچھ مقصد ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب، یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. اور جو اس بیعت کو پورا کرے گا تو وہ اجر و ثواب پائے گا، اور جو اس عہد کو توڑ دے گا تو وہ خسارے میں رہے گا، نقصان اٹھانا ہے. تو یہ بیعت اللہ والوں کے پاس صرف 2 مقصد ہے. بیعت کے 2 مقصد ہے. اگر اس سے ہٹ کے اگر ہم بیعت کر رہے ہیں، یعنی ہمارا مقصد اس سے ہٹ کے ہے، تو باطل ہے، جھوٹا ہے. یعنی ہم اکثر بولتے ہیں ارے بھائی فلاں کے پاس جا کے بیعت کر لو، تمہاری جیسے کامیاب ہو جاتے، تمہارے نوکری نہیں ملی. ارے فلاں کے پاس جا کے بیعت کر لو، تمہارا کام ہو جاتا. فلاں کے ہاتھ پہ جیسے بیعت کر لو، تمہارا یہ مقصد پورا ہو جاتا. یہ باطل ہے. دنیا کے سے بیعت کر. مگر حقیقت بیعت کیا ہے؟ مقصد بیعت اللہ والوں کے پاس صرف 2 ہیں: یاد حق الگ دوام، یافت حق. بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، ہر آن اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو پا لینا. یاد حق الگ دوام اور یافت حق. مقصد بیعت دراصل کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. اللہ والے کے پاس ہم جو بیعت کرتے ہیں، بیعت توبہ جس کو بولتے ہیں، وہ مقصد اللہ والوں کے پاس کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. دراصل 2 مقصد جو بتائے جا رہے ہیں، یاد حق الگ دوام اور یافت حق، یعنی اللہ کو ہر آن یاد کرنا اور اللہ کو پا لینا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا، مفسر قرآن تھا، یعنی تفسیر کرنے والے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی لیعرفون ہے، یعنی اللہ کو پہچاننا. ظاہری معنی ہے عبادت کرنا اور ایک ہے اللہ کو پہچاننا.
اس سے ہم اس آیت کو ہم اس حدیث قدسی سے بھی سمجھ سکتے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ کے پاس ہماری پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ پہچانا جائے۔ تو ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا اور اس کو پہچاننا۔ تو اللہ والوں کے پاس یہ جو دو مقصد بیت ہے، ایک اللہ کی ہر آن اللہ کی یاد کرنا، اللہ کی جیسے ذکر کرنا، اور دوسرا اللہ کو پا لینا۔ ہم کسی چیز کو کب پاتے؟ جب تک ہم اس کی پہچان نہ ہو۔ ہم کو کسی چیز کی جب تک پہچان نہ ہو ہم اس کو پا نہیں سکتے، بھلے ہی ہمارے سامنے وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ کرسی ہے، کرسی کو ہم پہچانتے، کرسی کیسی ہوتی ہے، کرسی کیسی ہوتی ہے ہم پہچانتے ہیں۔ 4 پیر ہوتے اس کے، بیٹھنے کا حصہ ہوتا ہے، ٹیکا لینے کے لیے پیچھے جو رہتا، ہینڈل رہتے 2 ہاتھ رکھنے کے، ہم کرسی کو پہچانتے ہیں۔ اب کرسی وہ جو اس کرسی کا ہم جو پہچان ہے ہمارے پاس، ویسی کرسی اگر جیسے لوہے میں اگر بنی ہوئی ہے تو ہم بولتے کرسی ہے، پا لیتے کرسی کو۔ اگر لکڑی میں ہے تو بولتے کہ کرسی ہے، پلاسٹک میں ہے تو بھی بولتے کہ کرسی ہے، پا لیتے۔ اگر کرسی کو ہم پہچانتے نہیں، کرسی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے تو ہم پاتے کرسی کو، اس کا استعمال کرتے ہیں، بیٹھ کے کرسی پہ نہیں بیٹھتے، کیونکہ ہم اس کو پہچانتے نہیں۔ پہچانے تو اس کو استعمال کر سکتے، اس کو پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی جیسے پہچانے نہیں جب تک اس کو پا نہیں سکتے، اس کی یافت نہیں ہوتی، اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے پیدا ہونے کا؟ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ پہچاننے کے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو پیدا کرا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا، مخلوق کی جیسے پیدائش کرا۔ ہماری زندگی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، پہچاننا، اس کی عبادت کرنا۔ ہم اللہ کو جان رہے نہیں، پہچان رہے نہیں، ہم ہمارے مقصد کی حیات کو ضائع کر دے رہے۔ بہت آسان ہے، پہچان لیا اللہ کو، کامیاب ہو جائے، نہیں پہچانے نہ کہا۔ نماز پڑھنا، روزہ رہنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے ہے، کامیابی کے ذریعے نہیں۔ اللہ کو پہچان کے اگر ہم یہ کام کریں تب کامیاب ہو سکتے، نہیں تو نہ کام۔ تو ہمارے پاس جو بات آ رہی تھی یہ کہ بیعت کیوں کرنا، بیعت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر زمانہ میں بیعت نہیں کرنا بول کے جیسے جو چل رہا ہے، بول تو بیعت کی کیا ضرورت ہے بھائی، بیعت کیوں کرنا، کہاں سے ثابت ہے، کدھر سے ہے؟ بیعت قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، اور بیعت کئی قسم کی بیعت ہے، ایسا نہیں کہ جیسے صرف یہ ہے۔ اگر ہم دین میں دیکھیں تو ہم کو 3 قسم کے بیعت ملتے ہیں، ایک بیعت جہاد، بیعت اسلام اور بیعت توبہ۔ اب ہم جو ہے سو الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ہم کو بیعت اسلام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، مگر ہم کو بیعت توبہ کرنا پڑتا۔ اب یہ کہاں سے ہے؟ یہ بھی قرآن سے ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جب آپ کے پاس آئے میرے پاس میری مومنات بندیاں اور بیعت کریں، عہد کریں اس بات پر کہ شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، زنا نہیں کریں گے، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ مومنات بندیوں کے تعلق سے فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ مومنات بولے تو ایمان والے، مسلمان نہیں۔
غیر مسلم کے تعلق سے بھی نہیں ہو رہا، مومنات بندیوں کے جو ایمان لا چکی ہیں وہ لوگ آئے، یعنی کچھ گناہ ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی تو توبہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر ایسا آئے اور وہ عہد کریں اس بات پر، شرک نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، زنا نہیں کریں گے، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، یعنی ان سے وعدہ لے لیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بیعت توبہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بیعت کرنے کا، یعنی بیعت توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ڈائریکٹ توبہ کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا ہو رہا، کیا ہوگا؟ آپ کے پاس آئیں، یعنی اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے بیٹھ کے توبہ کرنے کے واسطے، پھر اللہ کے رسول دعا بھی کرنا، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہوں۔ ہم توبہ کریں گے تو اللہ کے میں سے گناہ ہوگا، معاف کر دو معاف کر دو۔ اور توبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانے کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں بظاہر نہیں ہیں، بظاہر آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اب کس کے پاس جانا ہے؟ اب کس کے پاس جانا؟ اللہ والوں کے پاس جانا پڑا، ان کی بارگاہ میں جانا پڑا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں، کارائے نبوت جو انجام دے رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنا۔ جب وہ ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں تو ان کو ہم جیسے ہی ہم ان سے نسبت لیے وہ ہم کو مقصد حیات میں لگا دیتے، ذکر دیتے اور علم دیتے، اللہ کی پہچان بتاتے، اللہ کی پہچان ملنا شروع ہوئی۔ ذکر جو ہم کر رہے ہیں، نسبت سے ہم کو جو ذکر مل گیا، ہم ذاکر ہو گئے، یعنی ہر آن اللہ کو یاد کرنے والے ہو گئے۔ جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ جو بولا ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے جو پیدا کیا ہے، وہ مقصد پورا ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ بولا کہ جیسے میں پہچانا جاؤں، اس لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کو پہچاننا، تو مقصد حیات ہمارا پورا ہوتا، ہم کامیاب ہو جاتے، پیدا ہونے کا جو مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا، وہ پورا ہو جاتا۔ ہم دھوکے میں ہیں، شیطان ہمارے کو دھوکے میں ڈال دیا، ہم سمجھ رہے پیدا ہوئے، پڑھنا، اسکول کو جانا، کالج کو جانا، کالج ختم ہو گیا، نوکری کرنا، شادی، بیوی، بچے، ختم، مر گئے، ختم، اتنی زندگی سمجھ رہے ہم اس کے ہاتھ سے جو پیدا ہوئے سمجھ رہے۔ یہ تو جیسے معذوف ہے، ہمارا مقصد اللہ کو پانا ہے، اللہ کو جاننا ہے، کہیں بھی پیدا ہوئے ہم اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو جاننے کے واسطے، پہچاننے کے واسطے جیسے ہم پیدا ہوئے۔ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد اللہ کو جاننا اور پہچاننا۔ اب اس کے واسطے اب لوگ بولتے ارے بھائی کیا وہ ہمارا نہیں ہوتا بھائی کام، وہ اللہ نے کر لیے، وہ نہ کر سکتے، دنیا چھوڑ دینا پڑتا، دنیا چھوڑ دینا پڑتا، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے دنیا چھوڑنے کی، دنیا چھوڑنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، نہ صحابہ چھوڑے نہ اللہ والے چھوڑے، کوئی صحابی دنیا نہیں چھوڑے، تجارت بھی کرتے تھے، نوکری بھی کرتے تھے، پھر نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رہتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، حج بھی کرے، شادیاں بھی کرے، سب کرے، دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، کوئی صحابی نہیں بیٹھے۔ شیطان ہم کو دھوکہ دے رہا، ارے نہیں بھائی یہ اللہ والوں کا کام ہے، ہم کہاں سے کر سکتے، نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو شیطان ہم کو گھما دے رہا، ہمارے مقصد حیات سے ہمارے کو ہٹا کے دنیا میں لگا دے رہا،
ہم کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور کر دے رہے. مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ مرنے کا یقین ہے سب کو بولتے ہاں مرنا ہے، میری بھی مری ہے، مرتے. جو دنیا میں انہیں جاتا مرنے کا یقین ہے، مگر مرنے کے بعد جو ہم کو ہمارے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس کی تیاری نہیں ہے، اس کی کچھ بھی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس. ہم دنیا میں بہت ہوشیار ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم جیسے یہاں سے عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ویزا لگ گیا، سب ہو گیا، ٹکٹ اوکے ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے؟ ہمارے گھر کے پورے کپڑے لے کے نکال لیتے سوٹکیس میں. کتنے دن رہنا ہے وہاں پہ؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 15 دن، 20 دن. وہ حساب سے پہلے کپڑے رکھتے، وہ حساب سے چلتے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جو سکہ چلتا ہے وہ سکے کا انتظام کرتے. پہلے کام وہی کرتے، وہاں پہ جو سکہ چل رہا اس کا انتظام کرتے. ہم دنیا میں ہوشیار ہیں، انڈین روپیز لے کے نہیں جاتے، وہاں پہ سعودی ریال لے کے جاتے. انڈین روپیز لے کے وہاں پہ قبول نہیں کرتے لوگ، ریال ہونا بولتے. وہاں پہ کچھ شاپنگ کرنا ہے یا کھانے کے ایسے جیسے ہوٹل میں جیسے کھانا کھائیں گے بول کے جیسے گئے ہوٹل میں کھانا کھا لیے، وہاں پہ اگر بل آدھا پیش دے رہی تو انڈین اگر ہم روپیز دیے تو قبول نہیں کرتا ہوں، ریال دیو ہوتا. ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ وہاں پہ ریال چلتا، بھائی ریال لے کے جانا ساتھ میں بول کے ہم ریال لے کے جانا. دین میں ہمارا معلوم ہی نہیں. مرنے کے بعد جیسے ہمارے کو کیا کون سا سکہ چلنے والا ہے، وہاں پہ کیا چیز کام میں آنے والی ہے، کون سا سکے سے ہم جیسے وہاں پہ آسانی کے ساتھ رہ سکتے. وہ سکے کی ہم جیسے تلاش نہیں کریں، وہ سکہ ہم جمع نہیں کر رہے، وہ روپیے ہم جمع نہیں کر رہے، ہم دنیا میں لگے ہوئے. مرنے کے بعد خبر میں اور حشر میں جو سکہ کام میں آئے گا وہ ہے ایمان. ایمان اگر ہے تو خبر میں بھی جیسے ہمارے کام میں آئے گا، حشر میں بھی کام نہیں ہے. مرنے کے بعد جو کام میں آنے والا سکہ ہے وہ ہے ایمان. ایمان لا لینا ہو، ایمان لے کے جانا ہے. عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں تو ریال لے کے جا رہے ہیں ہم جب ساتھ میں، ویسا مرنے کے بعد ہم ایمان لے کے جانا، ایمان لانا. کہاں سے لانا؟ کہاں ملتا ایمان؟ گوشت لانا ہے تو گوشت والے گوشت کی دکان پہ گئے تو گوشت مل جاتا. ترکاری ہونا ہے، بھائی ترکاری لانا ہے تو ترکاری کی دکان پہ جاؤ، ترکاری مل جاتی. دوا ہونا ہے تو میڈیکل ہال کو جاؤ، یعنی جو چیز ہونا ہے دکان کو جاؤ اس کی لا لو. ایمان کہاں ملتا؟ کہاں رہتا؟ کہاں سے ملتا؟ کتنے میں ملتا؟ قیمت بولو، جا کے لا لیں گے، رکھ لیں گے حفاظت سے. سونا جیسے سونا لیتے، سونے کی دکان سے جاتے، سونا لے کے آتے، لاکر میں رکھتے. دعوت رہی تو پہنتے رہے تو پھر لاکر میں ڈالتے، حفاظت سے رکھتے. ایمان کا ملتا. جا کے لے کے آئیں گے ایمان کو. وہ نہیں معلوم ہمارے، وہ معلوم کرنا، ایمان لانا، ایمان لا کے پھر رکھنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، جانا. جب گئے تو وہاں پہ جیسا ایمان چلتا، ایمان کا سکہ چلتا، وہاں پہ کامیاب رہتے، سکون سے رہتے.
تکلیف نہیں ہوتی کچھ بھی. تو جیسا ہم کو گوشت لانا ہے تو گوشت والے کے پاس جانا پڑتا, ترکاری لانا ہے تو ترکاری والے کے پاس جانا پڑتا. ترکاری والے کے پاس جا کے گوشت دیو بول کے بولے تو کیا ہوتا؟ ارے کیا بھائی, میں ترکاری بھی نہیں یہاں ملتی, یہاں پہ گوشت نہیں ملتا, گوشت والے کے پاس جاؤ. ایمان لانا ہے تو ایمان والے کے پاس جانا, انہیں بتاتا ایمان, انہیں دے سکتا ایمان کیسے. ایمان والے کی بات نہیں جا رہے ہم, ایمان والے کو, ایمان والا کس قوت سے معلوم نہیں, ایمان لانا کیسا نہیں معلوم ہمارے کو, پھر ہم ایمان لیں گے کیسا؟ ہم دنیا میں اتنے ہوشیار ہیں, جا کے سونا لے کے آتے خرید کے, اس کی حفاظت کرتے, رکھتے لاکر میں رکھتے, لاک اوپر ڈال کے جیسے چابی حفاظت سے رکھتے. دنیا میں اتنے ہوشیار ہیں. دین میں اللہ کے پاس اللہ کیا ہے, بڑا وہ ہے اللہ کیا ہے, خالی نمازاں پڑھنے جاتے ہیں اللہ, اس کے اور کیا ہے, نمازاں پڑھو اللہ کے بس کامیاب ہو جائے. خالی نمازاں پڑھے تو کامیاب نہیں ہوتے, نمازاں تو پڑھنے سے, نمازاں نہیں پڑھے تو سزا ہے, نمازاں تو پڑھنے سے. خالی نماز پڑھے تو کامیاب نہیں ہے, خالی نماز پڑھے تو کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے, ایمان نہیں ہے تو ناکام ہے. تو ایمان والے کے پاس جانا, ایمان لے کر آنا, تم کامیاب ہو. تو معلوم کرنا ہے, دیکھنا پھر ایمان والے کون ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایمان ہوتے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھنا, ایمان لانا, پھر اس کی حفاظت کرنا, کیسا حفاظت کرنا, سیکھنا, سیکھ کے یہاں سے ہم جانا. تو ایمان لانے کے لیے علم دین ضروری ہے, علم دین حاصل کرنا. علم دین حاصل کرے تو ایمان آتا. علم دین اگر حاصل نہیں کرے تو ایمان نہیں آتا. اور علم حاصل کرنے کی کچھ بھی عمر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے خبر کی گود تک, یعنی پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک علم حاصل کرتے ہو. اور تم کو اگر علم چین میں بھی اگر علم مل رہا تو جا کے علم حاصل کرو, یعنی کہ جیسے یہی 6 علم ہوتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے, علم حاصل کبھی بھی علم حاصل کر سکتے. علم دین سے ہی ایمان آتا ہے. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ علم دین. اور علم دین اللہ والوں کے پاس. تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا, علم دین حاصل کرنا اور ایمان والے بننا, جو مرنے کے بعد جو سکہ کام میں آنے والا ہے, خبر میں جو سکہ کام میں آنے والا ہے وہ ہے ایمان کا. حشر میں جو سکہ کام میں آنے والا ہے وہ سکہ ہے ایمان کا. جو ایمان والا ہے انہیں کامیاب ہے, جس کے پاس ایمان ہے انہیں کامیاب ہے, جس کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں ناکام. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے تو ہم آئندہ جو سمجھیں گے کہ دین کیا ہے, ایمان کیسا لانا, علم دین کیسا حاصل کرنا. انشاءاللہ ایمان لانے کے بعد اس کی پھر حفاظت بھی کرنا, اس کے دشمن کون ہے, اس کی کیسا حفاظت کرنا, وہ بھی ہم انشاءاللہ بیولی تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک کے سطح میں, اولیاء اللہ کے سطح میں ہم اس کو سمجھیں گے, جانیں گے, ایمان والے بننے کی کوشش کریں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ, ان کے مربال میں ترقی عنایت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.